السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیما حکیما۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل بعدما علم، رواہ احمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، پاکی، بڑائی، بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم اس مختصر سے وقت میں کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہر آدمی ڈے بائی ڈے، دن بدن مصروف ہوتے جا رہا ہے، بیزی ہوتے جا رہا ہے، لائف کا شیڈول ٹائٹ ہوتے جا رہا ہے، دن ہمارا بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہا ہے۔ ابھی جمعہ گیا تھا، پھر جمعہ آ جا رہا ہے، ہفتہ یوں ختم ہو جاتا ہے، ہفتہ مہینے میں کنورٹ ہو جا رہا ہے، مہینہ سال میں کنورٹ ہوتے جا رہا ہے۔ بچے ابھی چھوٹے چھوٹے تھے، آج بڑے ہو رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے، لیکن ہمارا عمل دن بدن کم ہوتے جا رہا ہے۔ اب غور کریں گے کہ بھئی ایک وقت ہوتا تھا جس میں ہم لوگ ہر دن تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتے تھے، لیکن آج ہر دن قرآن پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ ایک دن ایک ایسا وقت بھی تھا جس میں ہم جو ہے تمام فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام کرتے تھے، نفل کا اہتمام کرتے تھے، لیکن آج سنتوں کا اہتمام کرنے کا بھی یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ شیڈول ٹائٹ ہے، وہ ادا نہیں کر سک رہے ہیں۔ خیر کے کام، اچھے اعمال کم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ایسی حالت میں بھی کیا ایک مومن بندہ اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے عام اعمال کو، عادتوں کو ثواب کا ذریعہ بنانا چاہے تو کیا بنا سکتا ہے؟ ہاں، بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بس ذرا سا اس کی نیت تبدیل کرنا پڑے گا، چینج کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے کے سارے اعمال کا دار مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت چینج ہو گئی تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کام پہ جانا وہ آنا، کھانا سونا پینا، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھیلنا کودنا، سب ثواب میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں سافٹ ویئر کو ذرا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا اب ذرا دیکھو آپ،
ہم لوگ اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ہر آدمی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے. کوئی آدمی اپنے گھر والوں پر ماہانہ 10,000 روپے خرچ کرنے والا ہے، کوئی 15 کرنے والا ہے، کوئی 20,000 کرنے والا ہے، کوئی 30 کرنے والا، 40 50 60 لاکھ 2 لاکھ ماہانہ 2 لاکھ بھی خرچ کرنے والے ہیں اپنے گھر والوں پہ، کھانے پینے پہ، گھروں کے رینٹ پہ اور اسکول کی فیس پہ، نہ جانے اور کن کن چیزوں میں ہم خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ ہر آدمی خرچ کرتا ہے. کتنے سالوں سے ہم خرچ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ بھئی یہ ہمارا خرچ کرنا کیا ثواب میں کنورٹ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا انفق على اهله نفقة وهو يحتسبها فهو صدقة الله. ایک آدمی اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، اس نیت سے خرچ کرتا ہے کہ اے اللہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے ماں باپ ہیں، تو نے ان کو پالنے کی ذمہ داری مجھے دے رکھا ہے، تو نے ان کو کھلانے کی، پلانے کی، کپڑوں کی، گھر کی، تعلیم کی، صحت کی، علاج کی ذمہ داری مجھے دے رکھا ہے، میں تیرے حکم بجا لاتے ہوئے انہیں کھلا رہا ہوں. اگر یہ سمجھ کر کھلاتا ہے اپنے گھر والوں کو تو زندگی میں جتنا خرچ کرتا جائے گا وہ سارا کا سارا صدقہ شمار ہو سکتا ہے. سب خرچ کر رہے ہیں، جاننے والا بھی کر رہا ہے، نہیں جاننے والا بھی کر رہا ہے، عالم بھی کر رہا ہے، جاہل بھی کر رہا ہے، ہر آدمی خرچ کر رہا ہے. اس میں کوئی پیچھے نہیں ہے. ماشاءاللہ اپنی طاقت کے مطابق اپنی ہر آدمی کر رہا ہے. لیکن اگر خرچ کرنے سے پہلے یہ سمجھے کہ اللہ ان کو کھلانے کی ذمہ داری تو دے رکھا ہے، میں کھلا رہا ہوں، تو اس کا کھلانا بھی ثواب. گھر سے کال آتا ہے، آپ دکان میں ہیں، بازار میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، باہر ہیں، آپ کا بیٹا کال کرتا ہے، آپ کی بیٹی کال کرتی ہے، ابو آتے آتے فروٹ لے کر آئیں، آپ خوشی خوشی لے کر آتے ہیں. ابو آتے آتے ذرا ڈرائی فروٹ لے کر آئیں، آپ خوشی خوشی لے کر آتے ہیں. ابو آتے آتے آپ ذرا سا وہ مٹھائی لے کر آئیں، آپ خوشی خوشی لے کر آتے ہیں. ابو آتے آتے ذرا سا وہاں پر بھٹکل سے ذرا بریانی لے کر آئیں، آپ خوشی خوشی لے کر آتے ہیں. ہر آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، لیکن خرچ کرنے کے دوران یہ سمجھے کہ تو نے ذمہ داری دے رکھا ہے خوش رکھنے کی، پالنے کی، کھلانے کی، پلانے کی، اس لیے میں کھلا رہا ہوں، تو اس کا سارا کھلانا ثواب. کتنے سال کھلاتا ہے بندہ؟ 25 سال میں اگر شادی ہو رہی تو 80 سال تک کھلاتا رہتا ہے، 70 سال تک کھلاتا رہتا ہے، 60 سال تک کھلاتا رہتا ہے. جب تک زندہ ہے، طاقت ہے، اس وقت کھلاتا رہتا ہے. پورا کا پورا کھلانا ثواب میں کاؤنٹ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. ان کان خارج علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ. ایک آدمی اپنے گھر میں بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہے. میرے بچے ہیں بھائی، ان کی تعلیم کی ذمہ داری، علاج کی ذمہ داری، کپڑوں کی ذمہ داری، کھانے کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری، یہ ذمہ داری اللہ دے رکھا ہے. ان بچوں کے لیے کمانے باہر نکلتا ہے، نوکری کرنے جاتا ہے، کاروبار کرنے جاتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، تو وہ صبح سے لے کر شام تک واپس لوٹ کر آنے تک وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کاؤنٹ ہوتا ہے. وَإِن كَانَ خَارَجَ عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور اگر بوڑھے ماں باپ گھر میں ہیں، ان کے علاج کے لیے کماتا ہے، ان کو کھلانے پلانے کماتا ہے، ان کی دیکھ بھال کے لیے کماتا ہے، تو کمانے جاتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے. وَإِن كَانَ خَارَجَ عَلَىٰ نَفْسِهِ يَعِفُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اگر آدمی اپنے کوئی بچے نہیں، بیوی نہیں، ماں نہیں، باپ نہیں، کوئی نہیں، سنگل پرسن ہے، وہ بھی کمانے جا رہا ہے تاکہ میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہوں، میں دوسروں سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے تو اس کا جانا کمانا بھی ثواب میں کاؤنٹ ہوتا ہے. کیوں؟ نیت چینج کرنا ہے. سارے کام ہم کر رہے ہیں، سوچ بدلنا ہے.
ذرا دیکھو آپ، دوست احباب ہیں، دوست ہیں آپس میں، دو دوست جاتے ہیں، ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ادھر بیٹھا ہوا ادھر بیٹھا ہوا، چائے کپ پی رہا ہے، کوئی کبھی یہ بل پے کرتا ہے، کبھی یہ بل پے کرتا ہے، کیوں نہ، کبھی یہ بل پے کرتا ہے، کبھی یہ بل پے کرتا ہے۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، دو دوست بیٹھے چائے پی رہے ہیں، یہ بل پے کرتا ہے، یہ بل پے کر رہا ہے، کیوں؟ اے اللہ میں اس کو چائے پلا رہا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، اے اللہ میں بل پے کر رہا ہوں اس کا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بریانی کھا رہا ہے، کبھی یہ بل پے کرتا ہے، اے اللہ میں تجھ کو راضی کرنے کے لیے دوست کو بریانی کھلا رہا ہوں، اے اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے لسی پلا رہا ہوں۔ بل پے کرنے سے پہلے خیال آ جائے کہ اے اللہ تو راضی ہو جائے اس لیے کھلا رہا ہوں۔ آج میں بل پے کر رہا ہوں، کل انہیں میرا بل پے کرنا، یہ نیت ہے، ثواب تو نہیں ملتا۔ آج میں کھلا رہا ہوں، کل مجھے کھلانا نہیں، تو راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کی، اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اللہ کی خاطر کھلا رہا ہے پلا رہا ہے۔ تو دو دوست کا بیٹھ کر چائے پینا ثواب، دو دوستوں کا بیٹھ کر کھانا کھانا ثواب، دو دوستوں کا بیٹھ کر باتیں کرنا ثواب، اس اللہ تعالیٰ ثواب میں کنورٹ کر سکتا ہے۔ اچھا ذرا دیکھیں آپ، گھروں میں ہمارے خواتین کام کرتے رہتے، امی کام کر رہے ہیں، 60 سال کے ہو گئے، اب جھاڑو دے رہے ہیں، کبھی برتن دھو رہے ہیں، کبھی کپڑے واشنگ مشین ڈال رہے ہیں، بیوی بھی کر رہی ہے، بہنیں بھی کر رہے ہیں، سالوں سال سے کام کرتے جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ بہو اس لیے کام کر رہی کہ میں اگر کپڑے ٹائم پہ نہیں دھوئی تو ساس پتہ نہیں کیا غصے میں آتی، ساس کا خوف رہتا اس کو، ہاں اگر میں کپڑے نہیں دھوئی تو پھر بچے میرے اسکول کو بغیر یونیفارم کے جانا پڑتا، اگر میں ٹائم پہ نہیں پکائی تو میرے شوہر کو ٹفن نہیں دے سکتی، اگر میں گھر صاف نہیں کی تو پھر ساس غصہ کرتی، شوہر غصہ کرتے۔ کہنے کے ایک خوف، ایک ڈر، ایک ذمہ داری، یہی ہمارے خواتین کو مینٹلی ٹارچر کرتے رہتی ہے۔ اگر میں نہیں کپڑے دھوئی ساس کیا بولتی کی، نند کیا بولتی کی، شوہر کیا بولتا کی نا، اگر میں جھاڑو نہیں دی ساس کیا بولتی کی، نند کیا بولتی کی، شوہر کیا بولتی کی، اگر میں اٹھ کے نہیں پکائی تو ساس کیا بولتی کی، شوہر کیا بولتے کی، بچے جو ہے روتے رہتے۔ یہی کانسیپٹ ہے ہمارے خواتین کے اندر۔ لیکن اگر کپڑے دھونے سے پہلے یہ ذرا سا سوچ لے، الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، اگر یہ سمجھ کر کپڑے دھوئے تو عورت جتنی مرتبہ زندگی میں کپڑے دھوتی جائے گی ثواب میں کاؤنٹ ہوگا۔ کیوں؟ الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ میں پاک رکھنا چاہتی ہوں کپڑوں کو کیونکہ آدھا ایمان ہے۔ میں برتن دھو رہی ہوں، الطہور شطر الایمان۔ میں جھاڑو دے رہا ہوں، الطہور شطر الایمان۔ میں گھر کے جالے صاف کر رہا ہوں، الطہور شطر الایمان۔ میں بلینکٹ دھو رہی ہوں، الطہور شطر الایمان۔ یہ کانسیپٹ آنا، یہ سوچ آنا، اگر یہ سوچ آ گئی تو ہماری بہنیں زندگی بھر کپڑے دھوتے رہیں ثواب، زندگی بھر برتن دھوتے رہیں ثواب، زندگی بھر جھاڑو دیتے رہیں ثواب، پوچھا دیتے رہیں ثواب، کھانا پکاتے رہیں۔ اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے بچوں کو کھلانے کی، میری ذمہ داری ہے، شوہر کو کھلانا میری ذمہ داری، سسر کو کھلانا میری ذمہ داری، یہ اللہ نے ذمہ داری دے رکھی ہے، اس لیے میں کھلا رہے ہوں، پکا رہے ہوں، تو اس کا پکانا بھی ثواب۔ جس عورت کے دل میں یہ آ گیا کہ میرا جھاڑو دینا ثواب ہے، میرا برتن دھونا ثواب ہے، میرا کپڑے دھونا ثواب ہے، اگر یہ مائنڈ میں آ گیا تو کیا یہ دونوں دیورانی جٹانی آپس میں لڑیں گے؟ یہ نہیں ہے، اسی لیے لڑائی ہو رہی ہے۔ میں صبح کری اب شام میں تم کرنا، اب انہوں بیمار پڑ گئے نہیں کرے، انہوں اچھا ہوتی انہوں بیمار پڑتے، پھر تم 3 دن بیمار پڑے تھے نا، اب میں بیمار پڑتی ہوں، یعنی کمپٹیشن۔ کیوں؟ وہ ثواب کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اب میں کری اب تم کو کرنا ہے، تم کرے اب ہمیں کرنا ہے، بس کمپٹیشن میں ذمہ داری
سمجھ کر کر رہے ہیں، لیکن اگر ثواب سمجھ کر کریں تو انشاءاللہ ثواب میں ان کی جھولی بھر دی جائے گی۔ ذرا دیکھو آپ، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی، ایک بھائی جو ہے گھر میں 4 بھائیاں ہیں، 4 بھائی میں سے ایک بھائی زیادہ کماتا، جنرل ایسے ہوتا ہے، ایک بھائی زیادہ کام کرتا، محنت زیادہ کرتا، وہ زیادہ کماتا رہتا، اس میں سے ایک بھائی ذرا دیندار ٹائپ رہتا، مسجد کو آنا، جلسے میں آنا، درس میں بیٹھنا، پروگرام میں جانا، ذرا قرآن پڑھانا، سمجھے نا، وہ دین میں زیادہ انوالومنٹ اس کا ہوتے رہتا۔ اب جو بھائی کام کرتے رہتے نا، اس کو اندر چلتے رہتا، جب دیکھو پروگرام بولتے رہتا، جب دیکھو مسجد، نماز، جلسہ، قرآن یہ بولتے رہتا، کام نہیں دھام نہیں کچھ بھی نہیں، اس کے دل میں ذرا سا کھٹک رہتی۔ تو ایسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، کان اخوانی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے زمانے میں 2 بھائیاں تھے، احدہما یحتریف، یہ بہت محنت مزدوری کرتا تھا، والآخر یاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا بھائی مسجد کو آتا تھا، نبی کے بیٹھ پڑتا تھا، درس سنتا تھا، حدیث سنتا تھا، قرآن سنتا تھا۔ فشکل محترف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کام کرنے والا بھائی، محنت کرنے والا بھائی، مزدوری کرنے والا بھائی شکایت کہ اللہ کا رسول یہ میرا بھائی سمجھاؤ ذرا، جب دیکھو دین نماز مسجد یہ کرتے رہتا، کام دھام کچھ بھی نہیں، محنت مزدوری کچھ بھی نہیں، جب دیکھو یہاں بیٹھے رہتا، اللہ کو سمجھاؤ، اس کو سمجھائیے آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لترزق بہ، اللہ تم کو جو روزی دے رہا ہے نا، اس کی برکت سے تم کو روزی دے رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ میں پسینہ بہا ہوں تو گھر چل رہا ہے، تم سمجھتے ہو کہ میں محنت کر رہا ہوں تو گھر چل رہا ہے، نہیں، اس نیک بندے کی برکت سے اللہ تمہاری روزی برکت فرماتا ہے۔ تو گویا اگر ہمارے گھر میں کوئی ایک بندہ دین میں دلچسپی رکھتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، اچھے کام شریک ہوتا ہے، جو ہے وہ اچھے کام میں جو ہے انوالو ہوتا ہے، اس کو برا نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے بھائی تم کرو، اوکے نو پرابلم، اللہ تمہاری برکت سے ہم کو روزی دینے والا ہے۔ کوئی گھر میں نیک ہے، اس کی نیکی کو آگے بڑھاتے جانا، اس کی ہمت کو پست نہیں کرنا، اس کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا، اس کو ڈیکریز نہیں کرنا، اس کو آگے بڑھانا، اس کو آگے بڑھنے کا موقع دینا۔ اب ذرا دیکھو آپ، ہم بھائی مسجد کو آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں نماز میں سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، ہر دن آ رہے ہیں، کبھی یہاں بیٹھے، کبھی یہاں بیٹھے، کبھی وہاں بیٹھے، کبھی وہاں بیٹھے، یہ چلتے جا رہا ہے، کبھی گاڑی پہ، کبھی پیدل، گاڑی پہ پیدل چلتے آ رہا ہے۔ لیکن اگر آج کے بعد سے انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے مطابق من تطہر فی بیتہ، اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، وَمَدَى إِلَى بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کے گھر کو نکل پڑتا ہے، پائے پیدل نکل پڑتا ہے، كَانَتْ خُطُوَاتُهُ، ایک قدم اٹھاتا ہے، یہ تحط خطیہ، گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور ایک قدم اٹھاتا ہے تو درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو اگر ہم مسجد کو آ رہے ہیں، گھر میں وضو کر کے مسجد کو پیدل آئے تو 500 قدم چل کے آئے تو 250 گناہ معاف، 250 درجے بلند، پھر 500 قدم پیدل چلے گئے، 250 گناہ معاف، 250 درجے بلند۔ کیا مشکل ہے دوست؟ کوئی مشکل نہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہر قدم پہ نیکیاں، ہر قدم پہ ثواب، اجر، نیکیاں، درجہ، دھیان نہیں آتا ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر بولا صاحب اب آپ بارڈر پہ ہے، آپ بارڈر پہ ہے، آپ بی پی شوگر، اب کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے، ذرا پیدل چلو، آپ پیدل چلو ہر دن، بولتے ہی دوسرے دن ٹریک پینٹ لاتا 800 روپے کی، 500 روپے کی ٹی شرٹ لاتا، اور 500 کے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، شوز لاتا، ساکس لاتا، اب فجر کے بعد لیفٹ رائٹ گھوم کے 2-4 کلومیٹر چل کے آتا بیچارہ، 4 کلومیٹر چل کے آتا، اب اس شام سے بتاتا بھائی واکنگ کر رہا ہوں میں، ہاں واکنگ کر رہا ہوں۔ تو مطلب وہ ڈاکٹر بولتا تو اس کو گرو سے بولتا، ہاں میں واکنگ کر رہا ہوں، جاگنگ کر رہا ہوں،
رننگ کر رہا ہوں، ورک آؤٹ کر رہا ہوں، سمجھے نا. بھائی نبی بولے ہر دن تو پیدل مسجد کو آئے تو واکنگ بھی ہوتی، ثواب بھی ملتا، واکنگ ہوتی ثواب بھی ملتا، لیکن ایسا نہیں آتا. انشاءاللہ ہم آئیں گے انشاءاللہ. دیکھو یہ ثواب زندگی کے لیے الگ سے ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں، جو ہمارے پاس ٹائم ہے اسی کو ہم ثواب میں کنورٹ کر لے سکتے. اب مسجد میں آئے، آنے کے بعد پیارے نبی نے فرمایا وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول. اللہ رحمت نازل کرتا ہے، سارے فرشتے برکت کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں ان بندوں کے لیے جو پہلی صف میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. پہلی صف میں آ کر بیٹھ گئے تو جب تک بیٹھے رہیں گے تب تک اللہ کی مغفرت اور فرشتوں کی دعائیں ملتے رہتی ہیں. فرشتوں کی دعا ہو، ہم ایرو غیرو نتو خیر. مل صاحب دعا کرو، مل صاحب دعا کرو، مل صاحب عمرے کو جا رہے ہیں بھائی دعا کرو، اور حج بھائی دعا کرو، داڑھی والے بھائی دعا کرو. دعا بھائی جن لوگوں سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ ان کی دعا قبول کرتا نہیں کرتا، کیا گارنٹی؟ کوئی گارنٹی نہیں. اگر میں دعا کروں کسی کے لیے قبول کرتا نہیں کرتا، اللہ گارنٹی نہیں دے سکتا میں، اور میں کرتا نہیں کرتا وہ بھی گارنٹی نہیں ہے. ہم جس کو بولے سب کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں؟ وہ ایک فارمیلٹی بن گئی. وہ دعا کرو، اب بیمار ہو رہا ہے اللہ شفا، اللہ شفا، اللہ شفا، خلاص. بھئی اتنا آسانی سے بولے تو کیا اللہ قبول کر لیتا؟ اللہ شفا دے، ایسا اللہ شفا دے، خلاص. ایسی دعا کو اللہ کا قبول کرنا. لیکن ہم ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں. ارے بھائی ان کی دعا قبول ہوتی نہیں ہوتی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن فرشتے اگر دعا کریں تو انشاءاللہ پکا قبول ہو سکتی. فرشتوں کی دعا مل سکتی اگر ہم پہلی صف میں بیٹھ جائیں تو. صحابہ نے پوچھا وعلی الصف الثانی یا رسول اللہ، اللہ کا رسول پہلی صف کے بارے میں تو آپ نے کہا، لیکن دوسری صف کے بارے میں کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے دوسری صف پر بھی ٹھیک ہے جاؤ کہا. تو پہلی اور دوسری صف جو بیٹھتے ہیں نا ان پر جب تک بیٹھے رہیں گے فرشتے دعا دیتے رہتے ہیں. بھائی ان سے دعا کی درخواست کرو ٹھیک ہے، لیکن ہوتی نہیں ہوتی وہ گارنٹی تو نہیں ہے. انہوں کرتے نہیں کرتے گارنٹی تو نہیں ہے، لیکن فرشتے تو پکا کر رہے ہیں، فرشتے پکا دعا کریں گے ماشاءاللہ. ان اللہ، اور ایک حدیث ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، اللہ رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے برکت کی دعا کرتے رہتے ہیں جو رائٹ سائڈ آ کر بیٹھتے ہیں، امام صاحب کے سیدھی جانب آ کر بیٹھتے ہیں. سیدھی جانب بیٹھنے والوں پر بھی رحمت کی دعائیں، برکت کی دعائیں. ایک بندہ فجر میں آتا ہے، فجر پڑھتا ہے، بیٹھ کر اذکار کرتا ہے، دعائیں پڑھتے رہتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اسی مقام پر بیٹھ کر کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھ کر جاتا ہے تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لے کر جاتا. ماشاءاللہ اپنے گھر کو ایک حج اور عمرے کا ثواب لے کر اپنے گھر کو جا رہا. ماشاءاللہ اندازہ لگاؤ یہ چھوٹے 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 اعمال کتنے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اعمال ہماری جھولی کو بھرنے والے ہیں. ہمارا جو ثواب کی جھولی ہے نا، پلڑا ہے نا، اس پلڑے کو بھرنے والے ہیں. اگر اتنے آسان دین پر بھی کوئی بندہ عمل نہیں کرنا چاہتا تو اس سے بڑا بدنصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں. دوست ایسے چھوٹے چھوٹے کام کر کے جائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے جانے کے بعد یہ چن منوا دعا کرتے نہیں کرتے کوئی گارنٹی تو نہیں. کوئی آپ سمجھ رہے ہوں گے میرے بچے بہت نیک ہے دعا کرتے، ٹائم نہیں کس کے پاس بھی، کوئی دعا نہیں کرتا. ہم لوگ اب اپنے آپ سے پوچھو، میرے والد صاحب انتقال کر کے 5 سال ہوا، 10 سال ہوا، 15 سال ہوا ہے نا بھائی، یہ والد انتقال ہو ہے نا. کسی کے والد انتقال کر کے 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال بھی ہو گئے. دل سے بولو کیا ہم دعا کرتے ان کے لیے؟
صبح اٹھے گھر کا چکن مٹن کی فکر کرتے ہیں، آج کیا پکانا ہے، کیا کھانا ہے، کیا سودا ہو، یہ فکر تو کامن کرتے ہیں. کیا ہم الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کچھ لوگ دعا کرتے ہوں گے لیکن کامن دعا کرنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ ہم بزی ہیں. آج ہم بزی ہیں تو اگلے 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد ہمارے بچے اور زیادہ بزی ہونے والے ہیں. ہمارے بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا. ہمارے بچوں کو ہمیں یاد کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملنے والا ہے. اس لیے ہم کو مرنے سے پہلے کچھ ایسا کر کے جانا ہے کہ لوگ دعا دینے پر مجبور ہو جائیں. ریکویسٹ مت کرو دعا کرو مول صاحب، دعا کرو دعا کرو، نہیں ریکویسٹ مت کرو. ایسا کام کرو کہ لوگ دعا دینے پر مجبور ہو جائیں. کتنا اچھا دعا، اللہ مغفرت فرمائے. بولنا لوگ، ہم نہیں بولنا. کرو 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 کرو، لوگ دینا. ہم تو جا رہے ہیں. ہاں کیا مول صاحب ڈرا رہے ہیں آپ؟ جا رہے ہو، جانا ہے. اب اللہ کے رسول نے کیا فرما لو نا، میری امت کی عمر 50 اور 60 سال کے بیچ میں ہوتی، معلوم ہے نا. 50-60 سال کی تک 60 سال مان لو فار ایگزامپل، 60 سال مانے. اب میں پیدا ہوا یہاں پر، پہلا دن میرا دین شروع ہوا. ایسا ہوتے 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 میں 30 سال کو پہنچ گیا. میری ظہر کی نماز ہو گئی. 30 سال کو میں پہنچا تو میری ظہر کی نماز ہو گئی. ایسا جاتے 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 45 کا ہو گیا، عصر کی نماز ہو گئی. 45 کے بعد 60 کے بیچ میں کتنا ہے؟ عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم. بس عصر اور مغرب کا ٹائم جتنا تیزی سے گزرتا اسی تیزی سے ہم جانے والے ہیں. اب میں 45 کا ہوں، میں 45 کا ہوں. اب فرض کرو اگر میں اور 15 سال جیا، میں 15 سال آدھی رات ایک رات کو الگ دن کو الگ کرے تو میری عمر کتنے ہوئی؟ 15 سال میں سے کم کرو تو 7.5 سال ہوگی. 7.5 سال. اور پھر آخری کے 2-3 سال وہ بیماری کے اگر نکال دیے تو، آخری کے 2-3 سال بیماری کے نکال دیے تو 3-4 سال 3-4 سال ہمارے بس. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3. ہم مرنے والے ہیں، ہم جانے والے ہیں، اور ہم جائیں گے نا. کسی کو فرق نہیں پڑنے، یاد رکھو آپ لوگ. میں جاؤں تو کسی کو فرق پڑنے والا نہیں. دنیا برابر چلتی رہے گی، میرا گھر برابر چلتا رہے گا، میرے گھر میں راشن برابر آتا رہے گا، میرے بچے برابر اسکول جاتے رہیں گے، میری بیوی برابر جو ہے وہ کھانا پر کھلاتے رہے گی. میرے مرنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں دنیا میں. لیکن میں جا رہا ہوں، میرے عمل کے دروازے بند، عمل کے راستے بند، تو دوست کچھ کر کے جائیں گے تاکہ ثواب ملتا رہے. زندگی بھر ہم اس لیے کماتے ہیں تاکہ بڑھاپے میں بیٹھ کھا سکیں. بڑھاپے میں بیٹھ کھا سکیں. تھوڑا کوئی پینشن لینا چاہتا، کوئی کاروبار لگانا چاہتا، بچوں کو بڑے فنا یہ بڑھاپے میں بیٹھ کھائیں گے، خود بخود آتے رہنا. تو ہمارے جانے کے بعد ہمارے قبر میں ثواب کے نالیاں ایسا جاری رہنا، اکاؤنٹ میں کھٹ 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 آتے رہنا. اکاؤنٹ بولتے ہی بزنس مین کو ذرا یہ رہتا نہیں، وہ گوگل پے کا میسج آتے ٹنگ آتے، خوشی ہوتی، ہاں کچھ آیا اس میں. کچھ کریڈٹ ہوتے ہی میسج آتے ہی خوشی ہوتی ہے. ہاں تو ویسا آنا. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقۃ جاریہ. صدقہ جاریہ، کچھ نہ کچھ کرو دوست، صدقہ کچھ نہ کچھ کرو. اور وہ صدقہ جاریہ
آپ میرے علاوہ، میرے ان دو فرشتوں کے علاوہ، اس اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. میں جانتا ہوں، یہ میرے دو فرشتے جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. ایسا کچھ کام ہم کو کرنا چاہیے تاکہ وہی کام چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ صدقہ جاریہ اللہ کے پاس میرے اجر کو پہنچانے والا ہے. علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ اس میں آپ حصہ لیجئے. مکتب میں بچے پڑھ رہے ہیں، یہاں پر آپ حصہ لیجئے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ مکتب بچے پڑھ رہے ہیں، میں کام کروں گا، میں سب بچوں کو میں قاعدے دلاؤں گا، قاعدے دلاؤں گا. آپ کچھ کنٹریبیوشن کرو دوست. یہ بچے پڑھ رہے ہیں، ہے مکتب یہاں پر؟ مکتب گڈ، ماشاءاللہ، ویری گڈ، خوش نصیب ہے. مکتب ہونا ضروری دوست. یہ بچے پڑھ رہے ہیں. آج میں عصر کے بعد ایک آدھا گھنٹہ بیٹھوں گا، 1-2 ڈزن موز لے کے بچوں کو کھلاؤں گا آج انشاءاللہ. کیا ہے دوست، 40 روپیز ڈزن ہو تو 50 100 100 روپے موز کھلا دو آپ. یہ صدقہ جاریہ ہے. علم ينتفع به، یہ فائدہ پہنچنے والا ہے، یہ آگے بڑھنے والا ہے. کبھی آپ نے بچوں کو چاکلیٹ دیا، کبھی آپ نے موز کھلایا، کبھی آپ نے لسی پلائی، کبھی آپ نے خوش کیا، یہی اجر ہے جو آپ کو وہاں پر ملنے والا ہے. ایسے کام کریں گے انشاءاللہ. اور ان بچوں کے بارے میں سوچنا ضروری دوست. اور دوست، ہر بچہ میرا بچہ سمجھو آپ. یہ سارے بچے میرے بچے. جیسا میں اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں نا، بس ان بچوں سے محبت کرنا ہے. کیسے بچوں؟ سر پہ ہاتھ رکھو، کیا پڑھ رہے ہیں بیٹا؟ پوچھو، کہیں بیٹھو، ڈسکس کرو، باتیں کرو، فلاں کرو فلاں کرو. کیوں؟ یہ بعد میں ہمیں کام آنے والا ہے. آج یہ بچے کیسے ہیں؟ وائٹ پیپر کی طرح ہیں. A4 سائز کا وائٹ پیپر ہے نا، وائٹ پیپر کی طرح ہیں. اس پیپر پر آپ قرآن لکھو، حدیث لکھو، دعائیں لکھو، پینٹ کرو، مہندی کرو، کچھ بھی کرو، کر سکتے آپ. دوسرا پیپر نیوز پیپر سمجھو آپ. نیوز پیپر میں آپ کچھ لکھ سکتے ہیں؟ آپ نہیں. ڈرا کر سکتے ہیں؟ نہیں. آج ہمارے بچے A4 سائز کے وائٹ پیپر کی طرح ہیں. جو سکھاؤ گے سیکھ لیتے ہیں. کل 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد نیوز پیپر کی طرح ان کا ذہن بھرنے والا ہے. ان کا مائنڈ نیوز پیپر کی طرح بھرنے والا ہے. جب بھر جائے گا، آپ کچھ بھی سکھاؤ گے سیکھنے والے نہیں. اذا مات الانسان، ہم سب کو جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے صدقہ جاریہ کے طور پر ہمیں سکھانا ہے انشاءاللہ. اور یہ بچوں کو آپ لوگ، یہ کیا ہے بھائی؟ جلدی بولو. پکا پانی ہے؟ یس. صاف ہے پانی؟ یس صاف ہے نا. پی سکتا ہوں میں؟ بولو بھی، ڈر رہے تم لوگ. پی سکتا ہوں؟ بول صاحب. کیسا؟ ڈھکن بند ہے، صاف ہے. اب یہ بوٹل ایسے میرے ڈائننگ ٹیبل پر رکھا ہوا ہے. میں صبح اٹھوں گا، پیاس لگی، بٹ ایسے کھولوں گا اور اس کو پی لوں گا. لیکن اگر بوٹل ایسا رکھا ہوا ہے مسجد کے ممبر پہ، ڈھکن نہیں ہے اس کو. کل رکھا تھا، پرسوں رکھا تھا، ڈھکن نہیں لگا ہوا ہے. اب کیا آپ آسانی سے پئیں گے اس کو؟ نہیں. کیوں؟ ڈھکن کھلا ہے. ڈھکن کھلا ہے، کچھ بھی اندر جا سکتا ہے. گندگی جا سکتی، دھول جا سکتی، مٹی جا سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک خدشہ، ایک ڈاؤٹ، اندر گندگی جانے کی شک، جانے کا شک، آپ نہیں پیتے آپ. لیکن اگر یہ ہے، ڈھکن لگا ہوا ہے، تو برابر پیتے. گویا یہ ڈھکن اس پانی کو سیف رکھتا ہے، پانی کو گندا ہونے سے بچائے رکھتا ہے. تو یہی ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارا بچہ ہے. کیسا؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پاک و صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے. فابواہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے، نصرانی بناتے، مجوسی بناتے ہیں. ماں باپ اس کے دین کو بدل دیتے ہیں. یہ پانی کی طرح بچہ صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، دل صاف، دماغ سے سب صاف ہوتا ہے. لیکن دھیرے دھیرے ان کا، وہ بچوں کا دماغ خراب کیا جاتا ہے. یہ بچے، یہ ڈھکن ہے نا،
یہ ڈھکن ہے تو یہ بوٹل سیف ہے، ڈھکن نہیں ہے تو بوٹل سیف نہیں ہے۔ تو یہ بچہ ہے، یہ بچے کے سر پہ دین ہے، دین کا ڈھکن ہے تو بچہ سیف رہتا۔ یہ دین کا ڈھکن نہیں، اندر گانے جاتے، گالیاں جاتے، وہ جاتا، یہ سب اندر جاتا۔ دین کا ڈھکن لگاؤ بچوں پہ تو سیف رہتا، بچہ سیف رہتا، جو بھی جائے گا ایک دم فلٹر ہو کے جاتا اندر۔ دین کا ڈھکن نہیں بٹھایا آپ تو بچوں کا کیا ہونے والا اگلے 5 سال میں 10 سال میں آپ اور میں اندازہ نہیں لگا سکتے دوست، نہیں لگا سکتے۔ ہم سب کو جانا ہے، کاروبار میرا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، لیکن میرے بچوں کے بارے میں سوچنا ہے، کیوں میں جانے والا ہوں۔ اچھا میں نہیں کرا تو کچھ بھی نہیں کرتا میں، تو کیا میرے بچے اچھے ہو سکتے؟ خود بخود اچھے نہیں ہو سکتے بچے۔ کیسا؟ جیسے فار ایگزامپل آپ لوگوں کے گھروں کے آس پاس میں خالی پلاٹ ہوگا، خالی پلاٹ ہوگا، اس خالی پلاٹ میں بارش آنے کے بعد پودے اگتے، گھاس اگتا، کانٹے اگتے۔ کیا آپ نے پودے اگنے کے لیے دانہ ڈالا تھا؟ نہیں۔ گھاس اگنے دانہ ڈالا تھا؟ نہیں۔ کانٹے اگے دانہ ڈالا تھا؟ نہیں۔ پانی ڈالے آپ؟ نہیں، کچھ نہیں کرے آپ۔ گھاس اگا، کانٹے اگے، پودے اگے، وہ یہ پورا بھر گیا۔ اوکے، آپ نے کچھ کیا؟ نہیں۔ پانی ڈالا؟ نہیں۔ پھر وہ خود بخود آ گئے۔ اوکے، اچھا کبھی ایسا ہوا کہ بارش آ گئی، آپ کے گھر کے بازو خالی پلاٹ تھا، اس خالی پلاٹ میں بارش آتے ہی زبردست ایپل کا جھاڑ اٹھ کے آ گیا؟ کیا بھائی پچھلے 40 سال 60 سال میں کبھی آپ نے اسے دیکھا کہ بارش آئی ایپل کا جھاڑ اٹھ کے آ گیا؟ بارش آئی جام کا جھاڑ اٹھ کے آ گیا، بارش آئی چیکو کا جھاڑ آ گیا، بارش آ گئی سیتاپھل کا جھاڑ آ گیا، بارش آ گئی لیمو کا جھاڑ آ گیا، بارش آ گئی نار کا جھاڑ۔ ایسا کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ایسا کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم آم کا جھاڑ چاہتے ہیں تو بونا پڑتا، اگانا پڑتا، لیمو کا جھاڑ اگانا پڑتا، سیب کا جھاڑ اگانا پڑتا، سیتاپھل کا جھاڑ اگانا پڑتا، جام کا جھاڑ اگانا پڑتا۔ بغیر بوئی اچھے جھاڑ اگنے والے نہیں۔ کانٹے کا جھاڑ خود بخود اگتا، گھاس خود بخود اگتا، لیکن اچھے جھاڑ کو بونا پڑتا۔ یہ ہمارے بچے بھی زمین کی طرح ہیں، تم چھوڑ دو گے گالیاں خود بخود سیکھنے والے ہیں وہ لوگ، گانے خود بخود سیکھنے والے ہیں لوگ، چوری خود بخود سیکھنے والے ہیں لوگ، لڑائی خود بخود سیکھنے والے ہیں لوگ، سب خود سیکھنے والے ہیں۔ کبھی گالی سکھانے کے لیے کوئی ٹیچر محنت نہیں کرے پھر بھی سیکھ لیتا ہوں بیچارہ۔ گالی سیکھو ماں باپ بولتے نہیں، گالی سیکھو کوئی بھی نہیں بولتا، خود بخود سیکھ لیتا انہیں۔ اچھائی سکھانا پڑتا، سچائی سکھانا پڑتا، نماز سکھانا پڑتا، قرآن سکھانا پڑتا۔ اگر آپ سکھائیں گے تو یہ بچے اچھے بننے والے ہیں، نہیں سکھاؤ گے تو صرف کانٹوں کے جھاڑ اگنے والے ہیں، یاد رکھنا۔ آج اگر آپ نے اپنے بچے کو سکھایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، سکھایا آپ نے، یہ بچہ مرے دم تک پڑھنے والا ہے، مرے دم تک پڑھنے والا ہے۔ ہمارے قبر میں جانے کے بعد ثواب ہم کو آتا رہتا ہے۔ سکھاؤ اپنے بچوں کو، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ایک سورہ سکھایا آپ نے, 2-4 آیتیں آپ نے سکھائے, مرے دم تک پڑھنے والا ہے بچہ, پورا ثواب ہم لیٹے ہوئے رہیں گے مرڈیشور کے قبرستان میں, ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا جائے گا انشاءاللہ. چھوٹے چھوٹے کام ہے دوست, یہ سب کام کرنا, یہ کام کریں گے انشاءاللہ تو ہماری زندگی پروڈکٹیو ہوتی. کچھ ہم کام کر کے گئے, نہیں تو ہم میں بیلوں میں کوئی فرق نہیں رہتا. انہیں کھاتا محنت کرتا, کھاتا محنت کرتا, کھاتا محنت کرتا, مر جاتا. بیل کیا کرتا, محنت کرتا, ابھی کھاتا محنت, کھاتا محنت, مر جاتا. ہم بھی کھا رہے ہیں کاروبار, کھا رہے ہیں کاروبار, کھا رہے ہیں محنت, ایک دن خلاص جنازہ یہاں لاتے, مول صاحب پڑھاتے, اس کے بعد خلاص 2 منٹ مول صاحب ختم کرتے. اب جنازہ لایا, میں پڑھا تو کیا درد آتا مجھے؟ ریئل بولو دوست, مجھے درد آ سکتا جنازے پڑھانے میں, کیوں آئے گا دوست؟ لیکن اگر میں مرنے کے بعد میرا جنازہ لٹا ہوا ہے اور میرا بیٹا یہاں پر کھڑے ہو کر دعا کر رہا ہے, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. میرا بیٹا اگر پڑھائے تو ہچکیاں لے کر پڑھا سکتا ہے. جب بڑا درد ہوتا ہے اس کو, آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, گالوں پہ پانی آ جاتا ہے, وہ دعا قبول ہو سکتی. آپ اپنے اتنا پڑھاؤ کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا جنازہ میں پڑھانا, میرے جنازے کی نماز مول صاحب نہیں, میرا بیٹا پڑھانا. کریں گے انشاءاللہ, ابھی ٹائم ہے لیکن جلدی کرنا ہے. سوچو, جانا تو ہے. دیکھو آدھا گھنٹہ ہم لوگ انویسٹمنٹ کریں یہاں پر, ہر ایک انویسٹمنٹ ہوا, ایک اسپینڈنگ اور ایک انویسٹمنٹ. اسپینڈنگ میں واپس نہیں آتا, کچھ خرچ ہوتا, انویسٹمنٹ میں واپس آتا. آپ یہاں جو کچھ سنیں, کسی کو 1 بات یاد, کسی کو 2, کسی کو 3, کسی کو 4, کسی کو 5, جو آپ کو بات اچھی لگی اس کو آپ مائنڈ میں بٹھائیے, اس پہ عمل کروں گا میں, اس پہ عمل کروں گا میں. شروع کیجیے تو ہی ہمارا ٹائم انویسٹمنٹ میں شمار ہو سکتا ہے. اتنی باتیں بتایا میں, اس میں سے کوئی بات بھی آج سے نیت کریں گے انشاءاللہ. میں گھر والوں کو جو کھلا رہا ہوں نا, اللہ تھوڑا سا ہو جائے اس لیے کھلا رہا ہوں, خلاص. کتنا کھلائیں گے پورا ثواب, کتنے کپڑے پہنائیں گے پورا ثواب, علاج پورا ثواب, تعلیم فیس پورا ثواب, سب ثواب ماشاءاللہ. چل رہے, آ رہے, جا رہے, پی رہا, کھا رہا ہوں. اے اللہ میں صحت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ تیری بات کروں, ذمہ داری نبھاؤں, دین پہ عمل کروں, لوگوں کو سمجھاؤں, اس لیے میں کھا رہا ہوں. تو جتنے لقمے کھائے گا اور لقمے ثواب میں کنورٹ ہوتے جائیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ ہم تمام کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے, نیتوں کو بدلنے کی توفیق فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.